بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, دو ایشوز ہیں جن پہ میں نے مختصر انداز میں آپ کو پہلے انفارمیشن دینی ہے, پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے. ایک تو ایف بی آر پہ آج کل ہم پروگرام کر رہے ہیں, اس میں مختصر تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے میں نے بات کی تھی کہ ایف بی آر میں میجر چینجز آئیں گی. چیئرمین کے بعد اب اپنی وہ ٹیم جو ہے وہ چینج کریں گے. تو آج میجر قسم کی اپوائنٹمنٹس ایف بی آر کے اندر ہوئی ہیں. میجر جنرل چینج بھی آ گئی ہے اور میجر چینج بھی آ گئی ہے. بالکل. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ابھی تک شرنکنگ موڈ کے اندر ہے. تو ایک اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو بیریا ٹاؤن ہے, فار ایگزامپل, جی, بیریا ٹاؤن نے 30% جو اپنی ورک فورس تھی اس کو نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے. اور یہ چھوٹے طبقے کے زیادہ لوگ ہیں, ان کو یہ تو بہت سارے اشاعتی میڈیا ہاؤسز میں بھی ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ تو آپ نے بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا نام ہے اور ادارہ ہے, ظاہر ہے آج کل تو ایک کنٹروورشل سچویشن میں بھی خیر شروع سے ہی رہے ہیں وہ. لیکن لاہور میں جانتا ہوں بہت سارے چھوٹے یونٹس, فیکٹریاں یہ بند ہو رہی ہیں. بڑے بڑے ٹیکسٹائل کے یونٹس بند ہو رہے ہیں فیصل آباد میں. وہ رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں یا ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح. رائٹ سائزنگ نہیں, ڈاؤن سائزنگ اس کو کہتے ہیں. بہرحال یہ رائٹ سائزنگ گورنمنٹ کا دیا ہوا ایک ورڈ ہے. اچھا, تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سر کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے اپنے للے تللے ہیں وہ اسی طرح سے جاری و ساری ہیں یار. مثلاً آپ یہ دیکھیں, پچھلے دنوں انصار عباسی صاحب نے اسٹوری کی کہ آنریریم آپ نے دے دیا یار ورلڈ بینک کے لون سے. زبردست. اور میں حیران ہوں. میں آپ کو بتاؤں اگلے چند دنوں میں ایسے انکشافات آپ کے سامنے کروں گا کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگانے شروع کر دیں گے. ناظرین تیار رہیے گا. ہاں بالکل تیار رہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں, مثلا ایف بی آر میں آج جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کسٹم کے ممبر جو ہیں چھٹی چلے گئے ہیں. ابھی جو آئی آر ایس میجر ہے وہاں پہ ان لینڈ ریونیو سروس, اس میں ممبر پالیسی جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. حامد عتیق سرور صاحب جو گریڈ 21 کے افسر ہیں, جن کو ابھی جو 14 اگست کو ایک ایوارڈ بھی جو ہے اناؤنس ہوا ہے ان کے لیے, تو ان کو جو ہے وہ آج ممبر آئی آر ایس پالیسی لگایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے اچھے آفیسر ہیں اور ان کی آج اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو ابھی مزید چینجز آپ کو نظر آئیں گی ایف بی آر میں. یہ تو اچھی چینجز ہوئی ہیں یار. نہیں, چینجز اچھی ہوئی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی لنگڑیال صاحب, جو راشد محمود لنگڑیال, جو ڈی ایم جی اور فارمر ڈی ایم جی اور ابھی جس کو پی اے ایس پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہا جاتا ہے, وہ اپنی ٹیم جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی مزید آئی آر ایس کی طرف بھی اور کسٹمز کی طرف بھی مزید چینجز ہوں گی. قدم جمانے ہیں انہوں نے obviously. آپ نے تو ورلڈ بینک آنریریم کی بات کر دی تو مجھے یاد آ گیا کہ یہی امتیازات ہیں, یہی تکلیف دہ باتیں ہیں جو ہمیں بار بار کرنی پڑتی ہیں ایز اے میڈیا پرسن, اور کوشش کرتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹلی بات کریں. ابھی سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ ہوئے 2, اور آپ کو پتہ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ ماشاءاللہ اراؤنڈ 1 ملین کے قریب ہے, شاید اس سے زیادہ ہی ہے. یہ وہاں پہ پیش کیا گیا جو پینشن پہ آپ نے پروگرام کیے تھے, وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ یہ ان کو پھر پینشن نہیں وڈرا کرنی چاہیے, پینشن وڈرا کرنی چاہیے اپنی جب تک یہ ایڈ ہاک جج ہیں. تو اس پہ حکومت کے وزیر نے یہ کہا کہ آپ ان کو پینشن بھی الاؤ کریں. اور وہ جو 2 ایڈ ہاک ججز, اب سردار طارق مسعود وہ اور جو دوسرے آئے ہیں جج ایڈ ہاک, وہ ساتھ پینشن بھی اپنی وڈرا کریں گے اور سیلری بھی لیں گے اور تمام پرکس پہ. یہ تو ہے ایکوالٹی کی مثال. میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پھر ہم کہتے ہیں یہ ملک ٹھیک نہیں ہوتا جی, اس ملک میں یہ ہے, اس ملک میں وہ ہے. وہ شہباز شریف صاحب آپ یوں کر کے پھر کیوں میری کرتے بات ہیں سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت کی خواہش ہے اپنے اخراجات کو کم کرنے کی, لیکن کوئی پولیٹیکل ول مجھے نظر نہیں آتی. یہ خواہش بھی نہیں ہے, وہ مجبوراً بس وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انہیں کچھ کرنا پڑ رہا ہے, کو دکھانے کے لیے, ادروائز وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, اور عوام کو بھی دکھانے کے لیے.
عوام کو بھی دکھانے کے لیے، ادروائز وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات بجائے جاتے جاتے کہ جو بزنسز ہیں، چھوٹے موٹے بزنسز ہیں، اسمال انٹرپرنورس ہیں، اور چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں، یونٹس ہیں، انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مزدوری متاثر ہو رہی ہے، کام متاثر ہو رہا ہے. ایک آخر میں خبر آپ کو دے دوں، ہاں جی. میں دیکھنے والوں سے یہی بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پچھلے چند دن پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں منی بجٹ آ سکتا ہے. آئی ایم ایف نے ان رائٹنگ ایک چیز دے دی ہے کہ اگر پہلے کوارٹر کا ٹارگٹ پورا نہ ہوا، 60 بلین سے زیادہ کی اس کے اندر شارٹ فال ہوا، تو آپ کو منی بجٹ نومبر سے پہلے ہی شاید پھر لانا پڑ جائے. وہ پرابلم یہ ہے کہ سپٹمبر پتہ تو چل جائے گا، فائنل نمبر اکتوبر تک آ جاتے ہیں. تیاریاں شروع ہو جائیں گی نا. تیاریاں شروع ہو جائیں گی. آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹ جب اپروول کے بعد سامنے آئے گا تو کنٹینجنسی پلان انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ شارٹ فال کی صورت میں آپ نے کون کون سے نئے ٹیکس لگانے ہیں. تو تیاری رکھیں بھائی جان، یہ لنگڑیال صاحب بھی اور ان کی ٹیم بھی تیاری رکھے. ویسے امتحان ہے ان کا، وہ تیار ہیں، سمجھدار بیوروکریٹ ہیں، بے فکر پورے ہیں. کر لیں گے. وہ گیم چلا لیں گے اپنے. 2652 کا ٹارگٹ ہے، کر لیں گے 2652 ارب روپے کا. کر لیں گے. میرے تو خیال ہے ویسے تو شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ رئیس ہیں، وہ اپنی جیب سے بھی کچھ ڈال کے تو کور کر سکتے ہیں. یہ پارٹیاں اپنے پیسے دینے والی نہیں ہیں. اچھا، ہاں جی، یہ باتیں نکالنے کرتے والی ہیں ہیں. یار، کیا باتیں کرتے ہیں آپ، میرا منہ نہ کھلوائیں یار. چلیے آپ اپنا منہ بند کریں اور پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں. 60 ارب سے زیادہ کا شارٹ فال ہوا تو منی بجٹ آئے گا. تو منی بجٹ آئے گا. آئے گا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس دیں. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار، بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.